الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح: أفضل الجهاد كلمة الحق عند سلطان الجائر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا مكة أحب إلي، وكما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں، دینی، ایمانی اور اخلاقی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا بے حد احسان و کرم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اپنے بارگاہ میں جمع فرمایا اور اللہ کے بارگاہ میں اپنے سجدوں کو ادا کرنے کا ایک توفیق فراہم فرمایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے جمع ہونے کو، ہمارے سننے سنانے کو اور ہماری عبادتوں کو قبول فرما کر آخرت میں ہمارے نجات کا ذریعہ بنائے۔ میرے محترم بزرگوں، گزشتہ جمعے میں کربلا کا واقعہ بیان کیا گیا اور آج جیسا کہ 13 اگست ہے، پرسوں 15 اگست جس تاریخ کو ہمیں انگریزوں سے آزادی ملی، وہ دن بھی 48 گھنٹے کے بعد آنے والا ہے۔ چنانچہ محرم کے فضائل تو بہت بیان کیے گئے اور بھی مزید بیان کرنا باقی ہے۔ پہلے یوم جمہوریہ کے تعلق سے کچھ باتیں ہو جائے، اخیر میں 10 منٹ یوم عاشوراء اور اس کے روزے کی فضیلت بیان کی جائے گی انشاءاللہ۔ میرے محترم بزرگوں، 15 اگست کا دن وہ دن ہے جس دن ہمارے وطن عزیز کو آزادی ملی، ظلم سے، فقر سے، فاقہ کشی سے، غلامیت سے، مظلومیت سے اور تمام تر ایسے وہ احوال جو ایک شریف انسان ناگوار کرتا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں لوگ جو ہے اسے 1857 سے جوڑتے ہیں، حالانکہ یہ غلط بات ہے۔ 1857 سے پہلے 25 لڑائیاں ہو چکی تھیں اور لگ بھگ 5 لاکھ مسلمان مارے جا چکے تھے۔ اس بات کا ذکر رام پونیا جی نے اپنی کتاب میں مائی نیشن میں تذکرہ کیا ہے، اور یہ بات صحیح بھی ہے کہ اگر ہم اپنے عقل لگائیں اور تاریخ جو انگریزوں نے لکھا، ابراہم لنکن نے لکھا، تو اس میں پتہ یہ چلتا ہے کہ 1603 عیسوی میں انگریز بھارت میں داخل ہوئے، ہگلی ندی ہوتے ہوئے ہاوڑا برج کے راستے سے بنگال کے سرزمین کلکتہ میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے داخلہ لیا اور یہ بھارت میں داخل ہوا اس لیے کہ ہمیں تجارت کرنا ہے،
اور تجارت کرنے کے تعلق سے ایک پرمیشن لی گئی۔ اس وقت بنگال میں سراج الدولہ رحمت اللہ علیہ کی حکومت تھی۔ مرشد آباد کے اندر بیٹل آف پلاسی، جس کو ہم جانتے ہیں کہ پلاسی کا جو جنگ ہوا، وہ جنگ 1857 میں ہوا، معاف کیجئے 1757 میں 1757 میں پلاسی میں جنگ ہوئی، اور اس جنگ کی قیادت خود سراج الدولہ کر رہے تھے، جبکہ تاریخی کتابوں میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ 1857 سے جو ہے یہ معاملہ شروع ہوا۔ یہ سراسر غلط ہے۔ اس سے 100 سال یا 150 سال پہلے جو ہے آزادی کی بگل مسلمانوں نے پھونکا، جس کی شہادت اور شہود جو ہے ہمیں اور آپ کو ملتا ہے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ سے۔ انگریز آئے 1603 میں، اور شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کی پیدائش 1703 میں ہوئی، اور 1757 میں سراج الدولہ کے ساتھ انگریزوں کی ہم آہنگی ہوئی پلاسی کے میدان میں۔ اسی طریقے سے 1799 میں حضرت شہید ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جو ہے انگریزوں نے ٹکرایا۔ تو تاریخ کو جو ہے الٹ پھیر کیا جا رہا ہے، کیوں؟ تاکہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ 1857 میں منگل پانڈے نے اس کا آغاز کیا۔ ایسا نہیں ہے۔ جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں ان کو تاریخ کا علم کم ہے، وہ مطالعے میں کمزور ہیں۔ لہذا 1857 میں جو لوگ بتاتے ہیں کہ وہاں سے آغاز ہوا، اس سے قبل 1803 میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے فرزند شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ محدث، انہوں نے فتویٰ دیا کہ ہندوستان اب دار الامن نہ رہا، بلکہ ہندوستان اب دار الحرب بن چکا ہے۔ دار الامن کا مطلب ایسا گھر، ایسے رہنے کی جگہ جو کیا ہو، امن کے ساتھ ہو۔ اب یہ یہاں امن باقی نہیں رہی، ہمارے ہر چیز میں انگریزوں کی مداخلت ہو چکی ہے، چنانچہ ہم انگریزوں کی مداخلت برداشت نہیں کریں گے، دار الحرب ہو چکا ہے، اب جنگ کی تیاری کرو۔ تو مسلمانوں کا جو کردار ہے ہندوستان کی آزادی میں، وہ 1757 سے بھی قبل، بلکہ 1803 سے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی ایک تحریک چلائے۔ تحریک کا نام تھا تحریک مرکزیہ۔ اس میں کیا سمجھایا جاتا تھا؟ اس میں یہ سمجھایا جاتا تھا کہ ہمارے دین میں ہم آزاد ہیں، ہمارے کھانے پینے میں ہم آزاد ہیں، ہماری آزادی اگر کوئی چھیننا چاہے گا تو ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ 1803 سے ذہن سازی کا کام شروع ہو گیا، اور ان کے فرزند جب پڑھ لکھ کر بڑے ہوئے تو 1903 میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دیا، جس فتوے کو فتوی عزیزیہ سے ہم اور آپ جانتے ہیں۔ تو اس کے عوض میں انگریزوں نے کیا کیا؟ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے ساتھ آپ کو مالٹا کے جیل میں بند کر دیا گیا، انڈمان نکوبار میں کالا پانی کی سزا کے لیے آپ کو بھیجا گیا،
आपकी नाखूनें जो है उजाड़ दी गई, उखाड़ दी गई। आपको कहा गया कि माफी मांग लो, फतवा वापस ले लो। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैं मर जाऊंगा, ये फतवा वापस नहीं लूंगा। ये फतवा वापस हो ही नहीं सकता। और ये तमाम बातें क्यों हो रही थी? ये तमाम बातें इसलिए हो रही थी कि वतन से मोहब्बत ये फितरी चीज है। एक चींटी भी अगर एक दिल से बाहर आती है तो उसको ये एहसास रहता है कि मुझे मेरे घर की हिफाजत करनी है। एक कुत्ता अगर किसी घर में रहता है तो उसे एहसास है कि मेरे मालिक के ऊपर हमला ना हो जाए। तो ये वतन से मोहब्बत, ये मोहब्बत फितरी चीज है। हमारे उलमाओं ने अपना खून बहाया। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह को तरह तरह की जो है अज़ियतें देने लगी अंग्रेजी फौज, और आपको दिन में 300 कोड़े लगाए जाते थे। आप चलने के काबिल ना थे, इतने कमजोर हो गए थे। उसी जुमरा में मौलाना शेखुल हिंद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह का नाम भी आता है। हुसैन अहमद मदनी ने जब देखा कि मुल्क के अंदर अंग्रेजी फौज की ताकत बढ़ रही है, तो उन्होंने फतवा जारी किया कि हिंदुस्तान के अंदर जो अंग्रेजी फौज के अंदर जा रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, ऐसा करना हराम है। चुनांचे अंग्रेजों को जब इस बात की खबर हुई तो अंग्रेज जो है बिलबिला उठे और मौलाना शेखुल हिंद अरब वल अजम हुसैन अहमद मदनी को जो है गिरफ्तार कर लिया गया और माल्टा की जेल में उस वक्त बहुत बड़ी सजा, काला पानी की सजा जो है वो बहुत बड़ी सजा तस्वुर की जाती थी। वहां जाने के बाद वापस आने का कोई इम्कान नहीं। तो हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर भी दबाव बनाया गया, दबाव बढ़ाया गया कि आप जो है ये फतवा वापस ले लें, वरना जो है आपको जिंदगी भर यहीं रखा जाएगा। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि वतन से गद्दारी ये हमारे खून में नहीं है। जो फतवा मैंने दे दिया वो दे दिया, वापस नहीं हो सकता। आपको जो है बर्फ के सिल्ले पे लिटा दिया जाता था और काला पानी की सजा इसलिए भी मशहूर थी कि 2 फीट का कमरा उसमें आपको बंद कर दिया गया। आप चैन से सो भी नहीं सकते, हाथ पांव भी फैला नहीं सकते, खड़े भी नहीं हो सकते, ठीक से बैठ भी नहीं सकते। ऐसी सजा आपको दी गई। आपके साथ मौलाना महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह माल्टा के जेल में हैं। रमजान आ गया, हजरत हाफिज नहीं थे। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह हाफिज नहीं थे। रमजान आ गया और तरावी पढ़नी है, आपस में मशवरा किया कैसे करें। कहा हजरत मैं कोशिश करता हूं रोजाना एक एक पारे हिफ्ज करके तरावी पढ़ लेंगे। मौलाना ने वैसा ही किया, अल्लाह से दुआ मांगी, रोजाना एक पारे हिफ्ज करते और उस एक पारे को तरावी की नमाज में पढ़ा करते थे। इतने ज़हीन, इतने ज़हानत के मालिक और इतनी वो विरासत उनकी जो है ऊंची और आली शान थी कि उसके बावजूद भी उन्होंने वतन के खातिर जो है अंग्रेजों के चाबुकों का सामना किया, उनके जो है कोड़ों का सामना किया। लिहाजा मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने ये जद्दोजहद कायम रखा और जारी रखा।
آج ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے کیا کیا، تو جو راشٹرواد ہم سے مانگتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، وہ ہماری تاریخ پڑھے۔ ہم نے ملک کو کیا نہیں دیا؟ اپنی جانیں دی، اپنے مالیں دی، اور اپنی وراثت کو چھوڑا، اور بائی چوائس نہیں بلکہ جو ہے اس دنیا کو یہ بتایا کہ ہم اس ملک کے وفادار ہیں۔ ہمارے سامنے جب چوائس رکھا گیا تو ہم نے جو ہے وطن عزیز کو چنا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہمارے مجاہدین کو جو ہے بھلایا جا رہا ہے، تو اس میں ہماری بھی غلطی ہے۔ ہم نے اپنے مجاہدین کی تاریخ کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ ہم اپنی ہسٹری کو جو ہے بھولنے میں جو ہے برابر کے حقدار ہیں۔ کوئی ہمیں بھلانا چاہتا ہے تو ہم جو ہے اسی کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنے مجاہدین کی تاریخ کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ مولانا مظہر الحق رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی شخصیت جو کہا کرتے تھے، بارہا کہا کرتے تھے کہ ہندو اور مسلمان ہم ایک ناؤ کے مسافر ہیں، اگر ناؤ میں سوراخ ہو گیا تو کوئی نہیں بچے گا، ہندو بھی مریں گے، مسلمان بھی مریں گے۔ چنانچہ مولانا مظہر الحق رحمۃ اللہ علیہ نے بارہا اس بات کو لوگوں کے سامنے رکھی اور یہ دعوت دیا کہ ہم ہندوستانی ہیں، ہم اپنے مذہبی جھگڑے میں نہ پڑے، لہذا اس ملک کو جو ہے بچانا ہے۔ مولانا مظہر الحق رحمۃ اللہ علیہ وہی شخص ہیں جنہوں نے لندن میں جو ہے مہاتما گاندھی جی سے ملاقات کی اور مشورہ کیا، اور آپ نے جو ہے دعوت دی مہاتما گاندھی کو کہ آپ بہار آئے اور چمپارن سے جو ہے ستیہ گرہ کا معاملہ شروع کریں۔ انہوں نے اپنے گھر بار تک کو جو ہے کیا کیا؟ گفٹ کر دیا، تحفہ دے دیا ملک کو۔ صداقت آشرم، صداقت آشرم جو ہے وہاں پہ مجاہدین بیٹھ کے جو ہے چرچا کیا کرتے تھے، آپس میں مشورہ کیا کرتے تھے کہ اس ملک کو کیسے بچایا جائے۔ تو پٹنہ میں صداقت آشرم ہے، آج بھی جو ہے سرکاری آفسیں وہاں پہ ہیں، اور یہ صداقت آشرم جو ہے مولانا مظہر الحق صاحب رحمت اللہ علیہ کی دین ہے۔ انہوں نے ملک کو بے شمار نعمتیں دی۔ مولانا مظہر الحق صاحب رحمت اللہ علیہ جب گاندھی جی کے ساتھ چمپارن کو گئے اور وہاں نمک کا آندولن چلا، ستیہ گرہ ہوا، تو ساتھ ساتھ جو تھے آپ شریک تھے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے مجاہدین کو بھلایا جا رہا ہے، اور ہم اور آپ جو ہے جیسا ہمیں اور آپ کو سانپ سونگھ گیا ہو ویسی حالت میں ہم آ چکے ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کو جو ہے اپنی بزرگوں کی تاریخ پڑھانے کی ضرورت ہے۔ تعلیمی ادارے قائم کرنے کی ضرورتیں ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو جب تعلیم دیں گے، ہم اپنے بچوں کو جب بتائیں گے اپنے بزرگوں کے بارے میں، دیکھیے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سرکار جو ہے ہماری تاریخ کو مٹا رہی ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے زد میں عمل کرنا چاہیے تھا۔ ہم اپنے درسگاہی اور تعلیمی اداروں کو قائم کرتے اور وہاں جو ہے اپنے بزرگوں کی تاریخ کو پڑھاتے، لیکن ہم اس میں پیچھے رہ گئے۔ بہت سارے پرائیویٹ اسکول چل رہے ہیں، چلنا بھی چاہیے، اور اس کی ڈگری جو ہے ایسا نہیں ہے کہ سرکاری ڈگری سے کمزور ہوتی ہے، نہیں، اخیر میں جا کے دونوں کا راستہ ایک ہی جگہ پر آ کے جو ہے جڑ جاتا ہے۔ تو ہمارے بزرگوں کی تاریخ جو ہے اگرچہ سرکاری اسکولوں سے سلیبس سے نکالا جا رہا ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم تعلیمی ادارہ قائم کریں اور ان اداروں کے اندر جو ہے ہم ان تاریخی کتابوں کو جو ہے پڑھائیں اپنے بچوں کو۔ علماء صادق پور
عظیم آباد ایک پرانا شہر، اس کو آج کل لوگ جو ہے پٹنہ کے نام سے جان رہے ہیں۔ علماء صادق پور انہوں نے 100 سال تک جو ہے بغاوت کا جھنڈا بلند رکھا۔ ان کے گھروں پہ جو ہے ریڈ پڑا، ان کے گھروں سے لوگوں کو نکال کر گولی مار دی گئی، لیکن 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے مولانا امداد الحسن رحمت اللہ علیہ۔ مولانا امداد الحسن رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 25 لڑائیوں میں ہمارے بزرگوں نے 5 لاکھ کی قربانی پیش کی، اور آج اگر ہم پیچھے ہٹ گئے تو ہمارے بزرگوں کی جو تعبیر ہے وہ شرمندہ تعبیر نہ ہو پائے گی، وہ جو ہے شرما جائیں گے، ان کی خون ہمارے رگوں میں دوڑ رہی ہے، لہٰذا ہم اپنے بزرگوں کی جو احسانات ہیں ان کو ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ تو علماء صادق پور نے 100 سال تک بغاوت کا جھنڈا بلند رکھا۔ جب تک یہ ملک آزاد نہ ہوا تب تک اسی طریقے سے ان کا تیور تھا، اور لوگ جو ہے بے گھر ہوتے رہے، اور عورتیں بھی جو ہے ایک سے بڑھ کر ایک عورت۔ جن عورتوں کا نام نہیں آیا، مسلمان عورتوں کا بہت کم نام ہے جنگ آزادی کے معاملے میں، اگر ہم آگے اور پیچھے اس کو ٹٹولے تو ایک نام جو ہے اعلیٰ ترین جگہ پہ جو ہے قائم مقام معلوم ہوتا ہے، اور وہ نام ہے بیگم حضرت محل کا۔ لیکن نہ جانے کتنی عورتیں اپنے شوہروں کو جو ہے جنگ کے لیے اکسایا کرتی تھی، جو ڈرتے تھے، جو جنگ سے ڈرتے تھے، نکلنے سے ڈرتے تھے، انہیں کہا کرتی تھی کہ آپ گھر میں رہو، میں جنگ کو جا رہی ہوں۔ تو مرد شرما جاتے تھے، اور ان عورتوں کے کہنے پر مرد حضرات جو ہے اپنے گھروں سے نکل کر ان انگریزی فرنگیوں کے خلاف اپنے بغاوت کو اپنے جھنڈے کو جو ہے اپنے جھنڈے کو ان کے خلاف بلند رکھتے رہے، اور ایک کے بعد ایک دیگر شہادتیں ہوتی رہی، لیکن مسلمانوں نے جو ہے انگریزوں سے لوہا لینا چھوڑا نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے درمیان سے مخالفت ہوئی، ہمارے درمیان سے جو ہے کچھ غدار نکلے اور ہمارے بزرگوں کی شہادت کا سبب بنے، یہ ہوتا رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ لیکن میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس ملک میں سب سے پہلے اگر کسی نے جھنڈا بلند کیا جہاد کے واسطے، وہ مولانا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ تھے، اور ان کے فرزند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تھے، جنہوں نے فتویٰ جاری کیا۔ موفلس کے مسلمان، موفلس ایک جگہ ہے جو چنئی اور کیرل کے سرحدی علاقہ ہے، اور اس علاقے میں جو ہے بہت دنوں تک جنگیں چلتی رہی۔ مسلمانوں کو 126 مسلمانوں کو ایک مال گاڑی کے ڈبے میں جو ہے بند کر کے جو ہے مدراس یعنی چنئی شہر بھیجا گیا، جہاں ان کی جو ہے ہائی کورٹ ہے، اور وہاں سے جانے میں اس زمانے میں گاڑیوں کی جو رفتار تھی وہ بہت دھیمی رفتار سے گاڑیاں چلا کرتی تھی۔ آج ہائی سپیڈ ہے، 3 گھنٹے 4 گھنٹے میں لوگ پہنچ جاتے ہیں، لیکن اس زمانے میں 2.5 دن میں پہنچے لوگ۔ اور آج جو ہے وسیع ڈبے ہیں، بڑے بڑے ڈبے ہیں۔ اس زمانے میں مال گاڑی کے ڈبے جو ہے وہ بہت محدود ہوا کرتے تھے، اگر انسان بیٹھ جائے تو اس میں مشکل سے 20 سے 25 لوگ آتے تھے۔ ایسے ڈبے کے اندر جو ہے 126 لوگوں کو ڈال دیا گیا، اور اس میں جو ہے بہت کم جو ہے سانس لینے کی جگہ ملتی تھی، چاروں طرف سے بند ہوا کرتا تھا۔ وہ جو قبضے لگائے جاتے تھے وہاں سے کچھ سوراخ ہونے کی وجہ سے جو ہے لوگ سانس لیتے تھے، لہذا 25 لوگوں کی جو ہے موت ہو جاتی اس ڈبے کے اندر۔
اور نہ کھاتے ہوئے کوئی کھانے کا سامان نہیں، پینے کا سامان نہیں۔ ایسے حالت میں جب وہ چنئی پہنچے تو اس میں سے آدھے لوگ جو ہے کیا ہوا، جج نے، انگریزی جج نے ان کو فیصلہ سنایا۔ کیا فیصلہ سنایا؟ کہ ان کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ آدھے سے زائد 17 لوگوں کو چھوڑا گیا۔ وہ 17 لوگ اس حال میں چھوڑے گئے کہ انہوں نے معافی مانگا۔ لہذا مسلمانوں نے بے انتہا قربانیاں پیش کی۔ مسلمانوں نے اس ملک کے ساتھ ہمیشہ وفاداری کا ثبوت دیا۔ ملک آزاد ہو جانے کے بعد بھی جو ہے ثبوت دیا، آج بھی ثبوت دے رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ان بیروں میں ایک بیر ایسا بھی تھا 1922 میں کہ جب کالا پانی کا نام سنا اور اس کی سزاؤں کا تجزیہ کیا تو انہوں نے معافی نامہ لکھی، انگریزی حکومت سے معافی نامہ لکھی۔ اور معافی نامہ لکھنے کے بعد جب ان کو چھوڑ دیا گیا تو زندگی بھر جو ہے مہاتما گاندھی جی کی خلافت کرتے رہے۔ آج ایسے لوگ مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ راشٹر سے پیار نہیں ہے، راشٹر سے پیار دکھانے کی چیز نہیں ہے، یہ فطری چیز ہے۔ جب ایک چونٹی اپنے گھر کی حفاظت کر سکتی ہے، ہم تو ایک انسان ہیں۔ ہم جب اس ملک میں پیدا ہوئے، ہمارے رب نے اس ملک میں ہمیں پیدا کیا تو اس سے ایمان بھی ہمارا ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قضاء و قدر کے اوپر ایمان لانے کے لیے کہا گیا ہے۔ جب ہم اس ملک میں پیدا ہوئے تو یہ ہمارا ایمان کا فریضہ ہے کہ ہم اس ملک کی جو ہے حفاظت کریں گے۔ یہ فطری تقاضا ہے۔ اور اس کے ثبوت کیا ہے؟ اس کے ثبوت یہ ہے کہ ہمارے اکابرین نے اس ملک کے اندر بے انتہا مساجدوں کو بنایا۔ جو ٹیمپرری عارضی طور پر کہیں قیام پذیر ہوتا ہے وہ وہاں جا کے مسجدیں نہیں بناتا، وہاں جو ہے مدفون نہیں ہوتا۔ ہمارے اکابرین جب مرے، شہید ہوئے، ان کو یہیں پر دفن کر دیا گیا۔ یہ ہماری ایمانی حرارت کا ثبوت ہے کہ ہم اس ملک سے وفاداری چاہتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے دیکھا ہوگا کہ انگریزی دور میں جب انگریزی فرنگیوں کی موت ہوتی تھی تو یہاں سے لاد کر انہیں لندن لے جایا جاتا تھا، اس لیے کہ وہ اس ملک سے پیار نہیں کرتے تھے، ان کو اس ملک پر بھروسہ نہیں تھا۔ چنانچہ مسلمان جب بھی شہید ہوئے ان کی جو ہے قبرستانیں یہاں بنی، یہاں پر ان کو دفن کیا گیا۔ اور مسلمان چاہے کسی بھی ملک سے آیا ہو، انہوں نے اس ملک کے سامان کو لے جا کر اپنے ملک کی ترقی نہیں کی، بلکہ یہاں کمایا، یہی کھایا، یہی پیا اور اپنے دولت کو جو ہے اس ملک کی ترقی کے لیے لگایا۔ یہ ثبوت ہمارے آج بھی موجود ہے۔ وہ ثبوت چاہے لال قلعہ ہو، وہ ثبوت چاہے جامع مسجد ہو، وہ ثبوت چاہے قطب مینار ہو، وہ ثبوت چاہے دنیا ہندوستان کے اندر جو بھی ہسٹوریکل عمارتیں ہیں ان عمارتوں سے وہ ثبوت ظاہر ہوتے ہیں۔ لہذا ہم سے پوچھا نہ جائے کہ ہم اس ملک کے وفادار ہیں یا نہیں ہیں، یہ سوال ہی غلط ہے۔ ایک بیٹے سے اگر پوچھا جائے اچانک کہ تو اپنے والد سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو اس کو خود بھی جو ہے شرم آئے گی، یہ سوال ہم سے کیوں پوچھا جاتا؟ کیا میں اپنے باپ سے پیار نہیں کرتا، اپنے والدین سے پیار نہیں کرتا؟ تو یہ سوال ہی جو ہے وہ غلط ہے۔ چنانچہ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ تاریخ جو ہے 100 سال کی تاریخ نہیں ہے، 1857 سے لے کر 1947 تک کی یہ تاریخ نہیں ہے، بلکہ جب بھی آپ مطالعہ کریں ہندوستان کی آزادی کی تاریخ کا تو آپ جو ہے 1603 سے اس کا مطالعہ کریں۔ 1603 میں انگریز ہندوستان میں داخل ہوئے تھے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو جو شہادتیں دی اس کو بیکار جانے نہ دیا جائے۔ ہمارے خلاف اگر کوئی زہر اگلتا ہے اگلنے دیجئے، لیکن ہم متحد رہیں۔ ہماری کامیابی متحد ہونے میں ہے۔ انگریزوں نے
मुसलमानों को और हिंदू धर्म के लोगों को बार बार लड़ाने की कोशिश की और इसमें वो कामयाब भी रहे। जब तक मुसलमान और हिंदू जो है डिवाइड रहे, अलग रहे, तब तक वो कामयाब रहे। जिस दिन हिंदू और मुसलमान मिल गए उस दिन जो है अंग्रेज को इस मुल्क को छोड़कर जाना पड़ा। लिहाजा हमारी कामयाबी इत्तेहाद में है। चाहे इस मुल्क के अंदर कोई भी तबके का आदमी हो, हम लोग मुसलमान हो या ना हो, हम हिंदू हो या ना हो, हम किसी और मजहब के हो या ना हो, सबसे पहले हमें देखना है कि इस मादरे इल्म की हिफाजत के लिए हम सब लोग हिंदुस्तानी हैं, हम सब लोग जो है भारत के वासी हैं। चुनांचे जैसा कि मौलाना मजहरुल हक साहब कहते थे कि हम लोग सब एक नाव पर सवार हैं। अगर नाव को कुछ होता है, अगर नाव डूब गया तो सारे मुसाफिर डूब जाएंगे। उस वक्त डूबने के वक्त पानी ये नहीं देखेगा कि तू। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, इस मुल्क के आजादी के बाद भी मुसलमानों ने टन का टन सोना दे दिया हुकूमत को। जब 1965 में लड़ाई हुई पाकिस्तान से, पाकिस्तान हार गया अपने वतन के सामने, तो उसके फौरन बाद जो है चाइना ने हमला कर दिया हिंदुस्तान के ऊपर। उस वक्त के वजीर आला थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने रेडियो पे जो है मैसेज छोड़ा कि मुल्क को जो है खजाने की जरूरत है, हमारे पास दौलत नहीं है, हम इस मुल्क की हिफाजत कैसे करेंगे। तो उस वक्त हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खां साहब ने 5 टन सोना दिया और आज भी दे रहे हैं, आज भी दे रहे हैं। अजीम प्रेम जी दे रहे हैं और दीगर लोग दे रहे हैं। तो हमें जो है इस मुल्क से प्यार है। वक्त आएगी, जरूरत पड़ेगा, हम अपनी जानें फिर से देंगे, हम अपने दौलतों को लगाएंगे। इस मुल्क से हमें एक रत्ती बराबर भी जो है कोई शिकायत नहीं है। चुनांचे ये मुल्क अजीज है और ये इस मुल्क को अजीज जानना अपने फितरत में शामिल करना होगा मुसलमानों को। लिहाजा मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, यह आज़ादी हिंद की कुछ बातें थी जो आपको मैंने सुनाया। आगे जो है रमजानुल मुबारक के महीने में हम लोग ऑलरेडी हैं, आशूरा का दिन आने वाला है। तो आशूरा के दिन में बहुत सारे फजाइल हैं। इस दिन के हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा जो है इसी महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और इसी दिन में आशूरा के दिन में कबूल फरमाया। अब्बा आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जुदा होकर दोबारा मिले थे तो वो भी आशूरा का दिन ही था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कुएं से निकाले गए वो भी आशूरा का दिन ही था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो मछली के पेट से बाहर आए वो भी दिन आशूरा का दिन ही था। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो उनको निजात मिली फिरौनी लश्कर से वो भी आशूरा का दिन ही था। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर लगी वो भी आशूरा का दिन ही था। ऐसे बहुत सारे फजाइल हैं आशूरा के दिन के। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि यहूदी लोग जो है खुशियां मना रहे हैं और रोजा भी रख रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से पूछा कि ये लोग इतनी खुशी क्यों मना रहे हैं। कहा कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फिरौन की लश्कर से इस दिन नजात मिली, इसलिए ये बच्चे खुशियां मना रहे हैं और इस दिन ये रोजा भी रखते। कहा अच्छा ऐसी बात है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं भी जो है आइंदा साल अगर जिंदा रहा तो 2 रोजे रखूंगा, 2 रोजे रखूंगा, 9, 10 या फिर 10, 11। इस रोजे की फजीलत क्या है? इस रोजे की फजीलत यह है कि 1 साल के पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। ये गुनाह कबीरा गुनाह नहीं बल्कि सगीरा गुनाह जो हमसे सादिर होते हैं ये गुनाह माफ हो जाते हैं। चुनांचे मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, इस रोजे की फजीलत बहुत ज्यादा है। हमें और आपको चाहिए कि ये इस रोजे का एहतमाम करे और हुक्मी एतबार से ये रोजा जो है नफल रोजा है
اب حضرت بول دیے روزہ رکھے تو سب لوگ روزہ ضروری سمجھ کے نہیں رکھیے، سب لوگ روزہ رکھیے، لیکن یہ روزہ نفل ہے، یہ روزہ فرض نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد اگر کوئی روزہ فضیلت کا حامل ہے تو وہ محرم الحرام کے مہینے کے یوم عاشورہ 10 اور 11 یا پھر 9 اور 10 کے 2 روزے ہیں۔ چنانچہ فضیلت بے شمار ہے، لیکن حکمی اعتبار سے یہ روزہ جو ہے نفل ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اور پورے امت اسلامیہ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کیے ہیں سنتیں ادا کر لیں۔ Mm-hmm.